یا پھر بن دیکھے طے ہو رہے ہیں؟ اگر چینی کی پروڈکشن اپنی ہے، شوگر ملیں ہماری اپنے ہیں، چینی تیار یہاں ہو رہی ہے، پھر بھی ریگولرائز نہیں ہو پا رہی تو کیوں؟ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چینی سرپلس ہے پھر بھی مہنگی ہے، اقتصادیات میں معیشت کے اندر اگر آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات کریں تو پھر یہ بنیادی اصول کی نفی نہیں ہے؟ معاملہ پھنس کہاں پر رہا ہے؟ اب ریلیف پیکج جو ہے اس کے پیچھے بھی کوئی منصوبہ یا پلان نہیں ہے، وہ کس طرح بانٹا جائے گا، وہ پیسہ آئے گا کہاں سے، کیا ملک مزید قرضہ لے کے وہ 120 ارب روپیہ سردی کی شدت میں اضافہ، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور سیاسی گرما گرمی میں بھی اضافہ، یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سردی کی لہر بتدریج جا رہی ہے مگر مہنگائی کی لہر بہت تیزی سے آئی ہے، اور ان لہروں نے سیاسی درجہ حرارت کو بھی بھرپور طور گرما دیا ہے۔ مختلف اشیاء کی بڑھتی قیمتوں پر حکومت کی مختلف تعویلیں ہیں، مختلف بیانات ہیں، وضاحتیں ہیں۔ شہباز گل کے مطابق سندھ حکومت نے سازش کر کے چینی کی قیمت ڈبل کروائی ہے۔ ذمہ دار سندھ حکومت ہو یا پھر وفاقی حکومت، بوجھ صرف عوام کے کندھوں پر ہے جو پہلے ہی مہنگے پیٹرول کا رونا رو رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ حکومت پہلے ہی عالمی منڈی میں بڑھتی قیمت کو قرار دے چکی ہے۔ چینی کا معاملہ ہے 3 سال ہو گئے حکومت اس کو ریگولرائز نہیں کر پائی، بہت سے وعدے، دعوے، انکوائریز، قریبی دوست بھی دور ہو گئے، مافیا کی بھی گردان ہوئی۔ مسئلہ کیا ہے قیصر شیخ صاحب؟ آپ کیونکہ زیادہ قریب سے اس معاملے کو سمجھ پا رہے ہوں گے، یہ جو وفاق اور سندھ جب بھی کوئی معاملہ اتنا بڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر الزامات، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ فرمائیے گا یہ چینی کی قیمت کا رائٹ ناؤ معاملہ بنا ہے، 2 دن سے بیان دیے جا رہے ہیں وفاق سے سندھ پر اور سندھ سے وفاق پر، آپ کی نظر میں ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو کموڈٹی کی قیمت ہے نا، وہ دنیا کی قیمت کے ساتھ آج کل منسلک ہے۔ جب آپ ڈالر کو ہم نے چھوڑا تھا 120 روپے، جب شاہد خاقان صاحب کی حکومت ہٹی تو 120 روپے کے لگ بھگ ڈالر تھا، آج آپ نے 170 کر دیا، 50 روپے ڈالر بڑھا دیا۔ تو چینی کی قیمت دنیا کی قیمتوں کے ساتھ ہے، دنیا کی قیمت اگر بڑھے گی، آپ اگر اس کو روکیں گے بھی تو نہیں اصل میں یہ نااہل لوگ ہیں، جن کا کوئی پلاننگ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ میکینزم کس کو کہتے ہیں، مارکیٹ کس طرح چلتی ہے۔ میرا 55 سال کا بزنس کا ایکسپیرینس ہے، اس میں نہ ہی سندھ حکومت نہ ہی فیڈرل حکومت جب تک یہ کریں گے نہیں ڈالر کو صحیح، دیکھیں دنیا کی ایک قیمت ہے، اگر آپ ڈالر کو بڑھاتے جائیں گے تو آپ کی قیمت مہنگی ہوگی، باہر نہیں تو باہر سمگل ہو جائے گی، نہیں تو باہر سے جب آپ امپورٹ کریں گے تو مہنگی ملے گی آپ کو۔ یہ رک سکتی ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ذخیرہ اندوزی لوگ کرتے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ کوئی مڈل مین یا وہ مافیا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے مارکیٹ کی کہ مارکیٹ کس کو کہتے ہیں۔ کوئی میرے جیسے ہم لوگوں نے تو پہلے ہی ان سے کہا تھا کہ چارٹر آف اکانومی کریں، ہم آپ کو مشورہ دے دیتے ہیں، اور ان سے کوئی بھی ان کو کاروباری آدمی سمجھا سکتا ہے کہ اس طرح مارکیٹ جو چلتی ہے کیا روک لیں گے۔ انہوں نے تو کہا تھا قیصر صاحب میں یہ ذرا چارٹر آف اکانومی پر بعد میں آؤں گی، آپ کی اسی گفتگو میں ایک سوال ہے آپ سے کہ نہ یہ ذخیرہ اندوزی ہے نہ سٹا ہے، یہ سٹے کا بھی بات کی گئی حکومت کی، یہ فرما دیجئے گا کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اس حکومت کی طرف سے بھی وعدے اور دعوے کیے گئے، چینی کی قیمت آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ بھی جا کے جوڑنا چاہیں مگر لوکلی آپ ایک پروڈکٹ کو بنا رہے ہیں، وہ ایکسپورٹ کی طرف جانا اور امپورٹ کی طرف آنا، کیا لوکل اپنی ضرورت کو دیکھ کر یہ معاملات طے کیے جاتے ہیں یا پھر بن دیکھے طے ہو رہے ہیں؟ اگر چینی کی پروڈکشن اپنی ہے، شوگر ملیں ہماری اپنے ہیں، چینی تیار یہاں ہو رہی ہے، پھر بھی ریگولرائز نہیں ہو پا رہی تو کیوں؟ آپ جتنی بھی یہاں پروڈکشن کر لیں، جتنی بھی تیاری کر لیں، افغانستان کا ملک ہے، وہاں 4 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں سمگل اتنی بڑی آپ کی بارڈر ہے، ایون انڈیا میں اگر وہاں قیمت جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو آپ کتنی بھی آپ ڈبل کر لیں پروڈکشن کو، اگر دنیا میں ڈیمانڈ ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا اگر کر سکتے ہو تو پکڑ لو سب کو اور دیکھو قیمت گھٹتی ہے، بھائی کوئی سمجھ تو جاؤ نا کہ معاملہ دنیا کی قیمتیں، آپ ڈالر کو بڑھاتے جا رہے ہیں، بھائی ڈالر کو کس نے آپ سے کہا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مصنوعی طور پہ ڈالر پر روکا، او بھائی عام آدمی غریب آدمی کا بیڑا غرق آپ نے کر دیا، اس کے مہنگائی کی حد کر دی، قیمت گھٹ سکتی ہی نہیں ہے، نہ ہی تیل کی قیمت یعنی کہ جو باہر سے ہم منگاتے ہیں، نہ چینی کی قیمت، نہ دالوں کی قیمت، جو دنیا کی قیمت ہوگی وہی قیمت رہے گی، آپ نہ تو امپورٹ
جی ٹھیک ہے، قیمت کام نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ڈالر غلط کے ساتھ آپ باتوں جڑے میں ہوئے ہیں. لوگوں کو اس میں الجھا ایک اینگل رہ گیا گورننس کا، اس پر بعد میں آتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آج مشیر خزانہ کی جانب سے پھر ٹویٹ کر میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں چینی ضرورت سے زیادہ موجود ہے. ایک پوائنٹ آف ویو قیصر شیخ صاحب دے رہے ہیں آپ جتنی مرضی پروڈکشن کر لیں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چینی سرپلس ہے پھر بھی مہنگی ہے. اقتصادیات میں معیشت کے اندر اگر آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات کریں تو پھر یہ بنیادی اصول کی نفی نہیں ہے، معاملہ پھنس کہاں پر رہا ہے؟ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 5 چیزیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں، جن میں آٹا، چینی، سبزیاں، دودھ اور گوشت. یہ کہنا کہ عالمی منڈیوں میں ان کی قیمت بڑھ گئی ہے تو پاکستان میں بھی بڑھ جانی چاہیے، یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہاں دودھ پاکستان میں ہم نکال رہے ہیں، گائے یہاں کی رہنے والی ہے، جو نکال رہا ہے فارم اس کو ہم روپوں میں اس کی اجرت دے رہے ہیں. تو یہ 5-6 چیزیں جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ عالمی منڈیوں کے ڈائریکٹ ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. آپ پیٹرول کی بات کر لیں، ڈیزل کی بات کر لیں، LNG کی بات کر لیں جو ہم باہر سے لا رہے ہیں، اگر عالمی منڈیوں میں ان کی قیمت بڑھتی ہے تو ظاہری بات ہے پاکستان میں بھی بڑھنی چاہیے. لیکن یہ آٹا، چینی، سبزی، دودھ اور گوشت جو ہے اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے عالمی منڈیوں کے ساتھ. دوسرا اصل پرابلم کیا آ رہا ہے کہ 3 سال کا اگر آپ بڑا غور سے تجزیہ کریں تو ہمیں ملتے ہیں قربانی کے بکرے. پہلے سال ہمیں بتایا گیا کہ 200 ارب ڈالر جو ہے وہ سوئس بینکوں میں پڑا ہے، زرداری صاحب کا پڑا ہے اور نواز شریف صاحب کا پڑا ہے. واپس آ جائے گا تو $100 بلین آپ کو یاد ہے کہ IMF کے منہ پہ مارنا تھا اور بقیہ $100 بلین کے ہم نے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھی. تو یہ ریئلی نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایک قربانی کا بکرا تھا، ان کے پاس فقدان تھا پالیسی کا. دوسرے سال میں آپ آ جائیں، پھر چینی کی بات شروع ہو گئی، اس وقت پھر مافیا سامنے آ گیا. پھر یہ بتایا گیا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ مافیا ہے. مافیا بھی میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کا بکرا ہے، اصل میں فقدان ہے پالیسی کا. اگر مافیا ایگزسٹ کرتے ہیں تو آپ پالیسی کا استعمال کر کے اس مافیا کو توڑ ڈالیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ مہینوں سے IMF کو بھی ہم نے قربانی کا بکرا بنا رکھا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے بیکاز IMF ہمیں کہہ رہی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے تو IMF ہمیں یہ کہہ رہی ہے. تو یہاں قربانی کے بکرے ہم نے دیکھے ہیں، تقاریر دیکھی ہیں، بے شمار تقریریں دیکھی ہیں، اور سیاسی اختلافات، یعنی کہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ سندھ کو کہہ رہی ہے، سندھ واپس گالی گلوچ کر رہی ہے. جو پالیسی ہے اور جو ٹیم ہے، یہ 2 چیزیں بالکل مسنگ رہی ہیں پچھلے 3 سالوں میں. تو ہم نے قربانی کے بکرے دیکھے، تقاریر دیکھی، نعرے دیکھے، لیکن نہ ہمیں کوئی پالیسی نظر آتی ہے اور نہ کوئی ٹیم نظر آتی ہے. پالیسی اس وقت تک نہیں پائے گی جب تک ٹیم نہیں ہوگی، اور ٹیم آپ نے دیکھا خاص طور پہ وزارت خزانہ کو آپ دیکھیں تو ٹیکنیکلی 5 وزراء خزانہ ہم بدل چکے ہیں. یعنی کہ پچھلے 40 مہینے ابھی ہونے کو آئے ہیں PTI حکومت کے، اوسطاً 10-11 مہینے نہیں مل رہے ہیں ایک وزیر خزانہ کو. تو یہاں پہ ٹیم ایگزسٹ نہیں کرتی، پالیسی کیسے بنائی جائے گی، مکمل کنفیوژن ہے. آپ سوچئے کہ نومبر کی 1 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب نے جو پیٹرول بڑھانے والی سمری تھی، ہمیں بتایا گیا کہ وہ انہوں نے کینسل کر دی ہے، وہ انہوں نے عوام کے خیال میں. پھر نومبر 3 کو ریلیف کا پیکج آ گیا کہ یہ 120 ارب روپے کی ریلیف آ رہی ہے، اور 4 اور 5 کی رات کو وہ 8 روپے پیٹرول اور 8 روپے ڈیزل بڑھ گیا. تو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی. وہ نی جرک ریئیکشنز ہیں کہ ایک آپ نے سوچے بغیر کسی چیز کا اعلان کر دیا، اب وہ ریلیف پیکج